علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا صلوات سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ طیبہ طاہرہ معصومہ ممتحنہ بطول عذرا قسمت اللہ الکبریٰ۔ ان کا یہ احسان کہ یہ روحانی اور نورانی سالانہ مجلس عزا جس سے اس سال مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، انہیں زندگی عطا فرمائے، رزق قصیر عطا فرمائے، کہ یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک جاری و ساری رہ سکے، اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں، میرے اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ پروردگار ہم سب تیرے در کے منگتے ہیں، ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں۔ پالنے والے اپنی اپنی حاجتیں لے کر موسم کی پرواہ کیے بغیر، نہ موسم کی پرواہ کی ہے نہ لوگوں کے مزاج کی پرواہ کی ہے، نہ اس بات کی پرواہ کی ہے کہ موسم کتنا سخت ہے، نہ اس بات کا دھیان کیا ہے کہ یہاں آنے میں لوگوں کے مزاج کتنے سخت ہو جائیں۔ پروردگار اس لیے یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ تو نے کہا ہے زمین پر ان کا دروازہ میرا دروازہ ہے۔ جب مسجد نبوی میں سارے دروازے بند ہو گئے، جب مدینے میں مسجد نبوی بنی تو سب کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، چونکہ سب کے گھر مسجد میں بنوائے گئے تھے۔ یہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، یہ مکے سے آئے تھے، تو کسی کے پاس گھر تھا ہی نہیں، لہٰذا مسجد بنی 2 ہجری میں، تو مسجد میں ہی سب کے کوارٹر بنا دیے گئے، سب انہی میں مسجد کے کوارٹروں میں رہتے تھے۔ بعد میں اللہ کا ارشاد ہوا میرے حبیب یہ تیری پاکیزہ مسجد ہے اور یہ حال حال میں گزر جاتے ہیں، لہٰذا ایسا کر سب کے دروازے بند کر دیں،
علی کا دروازہ کھلا رکھنا. حکم خدا کے تحت رسول نے سارے دروازے بند کر دیے، مولا علی کا دروازہ کھلا رکھا. آگے جمع ہو کر سب، یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ کھلا رکھا. نبی رحمت نے سادہ سا جواب دیا، فرمانے لگے نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے، نہ میں نے علی کا دروازہ کھلا رکھا. اللہ نے تمہارے دروازے بند کیے، اللہ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا. اب عموماً لوگوں کو شکایتیں ہو جاتی ہیں کہ آپ ایسے لوگ ہیں جو ہر معاملے میں علی کے در پر ہی جاتے ہیں. کوئی بات ہو تو علی کے دروازے پر جاتے ہیں. کوئی اور بھی تو ہے، ہم کہتے ہیں بہت سے لوگ اور ہیں، مگر حضور کیا کیجئے، جن دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا، بند دروازوں پر بھیک مانگنا کہاں کی عقل مندی ہے. حضور علی پالنے والے، تو نے کہا ہے زمین پر یہ میرا دروازہ ہے. میرے اللہ ہم سب تیرے در کے بھکاری، تیرے در کے فقیر، تیرا حکم مان کر تیرے در پہ آ کے بیٹھ گئے. اب دو باتیں ہیں میرے معبود، یا تو یک جنبش قلم ہم سارے حاجت مندوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے، یا کوئی دوسرا دروازہ دکھا دے. تجھ سے التماس کرتے ہیں میرے اللہ کہ جتنی دعائیں دلوں میں لے کر بیٹھے ہیں، یک جنبش قلم تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرما. اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. حضور علی یقیناً گرمی ہے، لیکن معصوم سے پوچھا مولا ذکر حسین میں شرکت کا ثواب کیا ہے؟ ثواب کیا ہے حسین کے ذکر بیٹھ جانے کا ثواب کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا نہیں، جزاک اللہ، مہربانی. میرے لیے اس سے زیادہ تازگی ہے کہ دو چار بندے قریب آ کر بیٹھ جائیں. ان سے تو ایسے ناراضگی ہوئی ہوئی ہے، ویسے بیٹھے جو ناراض نہیں بیٹھے ہوتے، آپس میں ناراض ہوتے ہیں. کہاں بھی ہے ناظم ممبر نے بھی کہ بھائی آ جائیے، وہاں سے آ گئے یہاں بیٹھے ہیں، اٹھ کر یہاں نے دوبارہ کہنے میں شرمندگی ہوئی. بس پنکھے کی نہیں اس بات کی ضرورت ہے، نہیں ادھر کر، ادھر پبلک کی طرف. یہ پنکھا بھی آپ کے لیے لگا دیا ہے، ادھر بیٹھے ہیں. میں نے کہا چلو جیسے بھی یہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. پھر فارمیلٹیز ہو جاتی ہیں کہ چلو بھائی پڑھنا تو ہے، دو چار باتیں. جب آپ سن رہے ہوں گے تو کچھ باتیں ہوں گی، کچھ مجلس، کوئی پیغام پہنچے، کوئی قول معصوم آپ تک آئے. مولا اس مجلس میں بیٹھنے کا اجر کیا ہے؟ خاموش رہے. کہا اس کا اجر خاموش. کہا مولا بتائیے. فرمایا اگر میں ذکر حسین میں شرکت کا اجر بتا دوں، تم دنیا کے سارے کام چھوڑ کر مجلس حسین میں بیٹھو. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں. معصوم نے فرمایا جب زمین پر مجلس ہو جاتی ہے، جس خطہ زمین پر تم بیٹھ کر ذکر حسین کر لیتے ہو، وہ محل میں ہو یا جھونپڑی میں، وہ شہر میں ہو یا جنگل میں، جس جگہ تم بیٹھ کر ذکر حسین کرتے ہو، آسمان سے فرشتے اتر جاتے ہیں. حدیث سنیے، آسمان سے ملائکہ اتر جاتے ہیں، فرشتے شامل ہو جاتے ہیں. فرشتے اتر جاتے ہیں. ہم نے اور آپ نے تو یہی پڑھا ہے کہ جو رکوع والا ہے وہ رکوع میں ہے، ایسا ہی ہے نا حضور. جو سجدے والا ہے وہ سجدے میں، جو قیام والا ہے
وہ قیام میں، تسبیح والا ہے وہ تسبیح، تحلیل والا ہے وہ تحلیل میں، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ ادھر آ جاؤ، ادھر دیکھو بیٹا کیا کر رہے ہو مجلس میں سے، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ تو وہاں عبادت رب کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جب مجلس ہوئی تو سجدے والے نے سجدہ چھوڑ دیا، رکوع والے نے رکوع چھوڑ دیا، قیام والے نے قیام چھوڑ دیا۔ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے، رکوع والا رکوع چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، دلیل دیتا ہوں حدیث سے دلیل دیتا ہوں۔ راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، اور حدیث مبارک ہے معصومہ عالمین کی۔ پڑھتے ہیں آپ حدیث قصہ، پڑھتے ہیں نا آپ حدیث قصہ؟ اچھا اب حدیث قصہ پر بھی بحث ہے، حدیث قصہ پر بھی بحثیں شروع ہو گئی ہیں کہ نہیں صاحب حدیث قصہ نہ پڑھیے، دعائے کمیل پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب اب دوسری بحث آ گئی کہ دعائے کمیل نہ پڑھیے، حدیث قصہ پڑھیے۔ یعنی کتنے کارنامے کر رہے ہیں ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر، دیکھیں نا۔ حدیث دعائے کمیل جانتے ہیں؟ اللہ امیر المومنین کی دعا ہے، اس کے دو نام ہیں، ایک نام دعائے خضر ہے اور ایک نام دعائے کمیل ہے۔ دعائے کمیل اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے صحابی حضرت کمیل کو تعلیم کی تھی یہ دعا، اس کا ایک نام حضرت دعائے خضر بھی ہے۔ تو میں وجہ بتا دیتا ہوں، پہلے یہ دعا حضرت علی نے جناب خضر کو پڑھائی تھی، پھر جناب کمیل کو پڑھائی، اس لیے اس کے دو نام ہو گئے۔ اور وہ دعائے کمیل اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہے کہ توحید کیا ہے، یہ بندہ کیسے جان لے گا کہ توحید کیا ہے؟ یاد رکھیے، یقیناً مجھے معلوم ہے یہ پورے دفتر توحید کو ایک جملے میں بیان کرنے کا ہنر یا علی جانتا ہے یا علی کے بیٹے جانتے ہیں۔ میں اب آپ کو بیان، یا دعائے کمیل میں مولا کہہ رہے ہیں یا سری الرضا، جمعے کو آپ شب جمعہ پڑھتے ہیں، یا سری الرضا، اے اپنے بندے سے جلدی راضی ہونے والے۔ اللہ، کسی نے اس طرح خطاب نہیں کیا اللہ کو، بندے سے راضی ہونے والے نہیں، اللہ کی شان بتا رہے ہیں، اے اپنے خطا کار بندے سے جلدی راضی ہونے والے۔ جلدی راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ 10 سال ادھر گزر گئے، 20 سال ادھر گزر گئے، 50 سال ادھر گئے، 70 سال کا ہو گیا، یاد ہی نہیں آیا وہ دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی رنگینیاں، اور جب دنیا نے اپنی اصل شکل دکھائی میک اپ اتار کے، تو پھر گھبرایا بندہ، اور پھر گھبرا کے لوٹا اس کی طرف، میرے اللہ۔ آپ اگر کسی کو 10 سال سے بلا رہے ہوں نہ آ رہا ہو، 15 سال سے بلا رہے ہوں نہ آ رہا ہو، اسے کوئی مشکل آ جائے پھر آپ کو پاس آئے، تو ہمارا مزاج ہی ہم پہلے کہیں گے 15 سال ہماری یاد نہیں آئی، کہیں گے نا یہ ہمارا مزاج ہے۔ مولا علی اس کا مزاج بتا رہے ہیں، کیا کر رہے ہو بیٹا ادھر ہے، شکریہ۔ مولا علی اس کا مزاج بتا رہے ہیں، اس عزتوں والے رب کا، تھینک یو جی آپ سلام، اس عزتوں والے رب کا۔ ہمارا مزاج تو یہ کہ تمہیں 15 سال 20 سال نہ آئی ہماری یاد، اب مشکل پڑی تو ہم یاد آئے۔ مولا کہتے نہیں، جیسے ہی اس کا خطا کار بندہ ٹھکرا دے جسے دنیا اور پلٹ کر اس کی طرف جائے، یا سری الرضا، ایک قدم بندہ اس کی طرف چلتا ہے، 1000 قدم اس کی رحمتیں آگے بڑھ کر گناہگار بندے کو سینے سے لگا لیتے۔ وہ کہاں جائے میرے اللہ، امیر المومنین کہہ رہے ہیں وہ کہاں جائے
جس کی ساری متاع ہی فقط دعا ہو. تو اب یہ کہ نہیں صاحب دعائے کمیل نہ پڑھیے، حدیث قصہ پڑھیے، اور حدیث قصہ نہ پڑھیے، دعائے کمیل پڑھیے. آج میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں حدیث قصہ میں اور دعائے کمیل میں. پڑھیے، دونوں ہی پڑھیے. توفیق دے پروردگار، منور کیجیے اپنے گھروں کو اس کی قرأت کی، اس کی تلاوت کی، اس کے ذکر کے نور سے. آج فرق سن لیے. پڑھیے حدیث قصہ بھی اور پڑھیے دعائے کمیل بھی. فرق کیا ہے؟ دعائے کمیل وہ ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور حدیث قصہ وہ ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے. تو آپ کہیں گے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے تو وہ اتر آتے ہیں؟ حدیث قصہ میں تو ہے، حدیث قصہ میں تو ہے کہ یا علی جو بھی تمہارے ماننے والے بیٹھ کر ہمارا ذکر کریں گے فرشتے اتر آئیں گے. اور اتر کر کیا کریں گے؟ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کے لیے استغفار کریں. یعنی آپ مجلس سن رہے ہیں، وہ ملائکہ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم نہ سمجھے مجلس کو اور نہ کبھی سمجھ پائیں گے، سمجھ ہی نہیں سکیں گے. پھر فرمایا جب وہ ملائکہ جو مجلس میں شریک ہوتے ہیں، جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے یہاں سے اٹھ کر جنت میں واپس جاتے ہیں. جیسے یہ ملائکہ مجلس سے وہاں جاتے ہیں تو وہ جو ملائکہ پہلے سے وہاں موجود ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں ہم، کیا ہوا تمہیں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جب تم واپس آئے ہو تو تمہارے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جنت میں بھی وہ خوشبو نہیں. حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے معصوم. وہ خوشبو آ رہی تمہارے بالوں پر سے جو مجلس میں بیٹھ کر گئے. کیمرے لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے. خوب باتیں بنا لیتے ہیں آپ شیعہ بھی کہ فرشتے مجلس میں آتے ہیں پھر جاتے ہیں تو خوشبو آ جاتی ہے. پہلی بات سنیے، ہم نے بنائی نہیں، ہم تو معصوم کی حدیث پڑھ رہے ہیں. وہ تھوڑی بنا سکتے ہیں ہم پہ. ہوگی خوشبو یہاں سے ملائکہ کے بالوں پر میں بس گئی خوشبو. ہم تو بیٹھے، ہمیں تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے نا. ہمیں تو کوئی اگربتی کی بھی خوشبو نہیں آ رہی یہاں پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ جو یہاں شریک ہوتے ہیں ان کے بالوں پر میں خوشبو آ جاتی ہے. سامنے کی باتیں دکھائیے کہاں خوشبو آ رہی، کوئی خوشبو نہیں. محترم سنیے، یہ راز کی باتیں ہیں. اس کا تعلق عصمت کے ساتھ وابستگی سے ہے، اس کا تعلق مودت کی پختگی سے ہے. خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. آپ بھی سچے ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، نہ مجھے نہ آپ کو. پتہ ہے کیوں؟ دلیل قرآن سے سنیے، قرآن سے دلیل سنیے. جب جناب یعقوب کے بیٹے مصر سے حضرت یوسف کا کرتا لے کر چلے، ادھر کنعان میں جناب یعقوب نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. سن رہے ہیں حضور؟ یار مجھے یوسف کی، کہاں مصر کہاں کنعان، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے بتائیے وہ 11 بیٹے بھی تو جناب یعقوب کے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا؟ ارے وہ 11 بیٹے بھی تو حضرت یعقوب کے ہیں، انہیں کیوں نہیں آ رہی ہے خوشبو؟
آپ سمجھیں حضور علی یہی ہے، آ رہی ہے خوشبو مجلس سے، وہ تعلق چاہیے جیسا یعقوب سے یوسف کو ہے۔ صلوات پڑھ دیے امام علی مقام کی ذات۔ اور حضور یاد رکھیے گا، یاد رکھیے، یہ جو مجلس ہے میرے محترم سامعین، اس کا ادراک ہی نہیں ہو سکا۔ یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کرا رہے ہیں، ہم کرا رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ کرا رہے ہوتے نہ جانے کب کا یہ دفتر سمٹ چکا ہوتا، کب کا یہ بند ہو چکا ہوتا۔ یہ ہم اور آپ نہیں کرا رہے ہیں، یہ تو نظام ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ کائنات میں ایسا نظام ہی کسی نے قائم نہیں کیا ہے جیسا حسین نے قائم کیا، جیسا حسین نے قائم کیا۔ ایک ایک چیز مجلس میں جو ہے حسین کی نظر میں ہے۔ دلیل سنیے مجھ سے، دلیل سنیے۔ ایک علامہ ہلی گئے عشرہ محرم پڑھنے۔ علامہ ہلی کے نام سے تو واقف ہیں؟ جو واقف ہیں یا نہیں تو ایسے ایسے تو ہوا کرتا ہے بندہ، باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی نتیجہ نہیں۔ بے شک یہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ 9 عمری میں ہی بہت بڑے عالم امامہ باندھ لیا تھا۔ بچپنے میں اعزازی اجتہاد کی ڈگری بھی مل گئی تھی، اعزازی۔ بہت چھوٹے سے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، چاہے عالم ہو جائے مگر شرارت تو کرتا ہی ہے۔ ٹھیک ہے حضور عالم۔ اب وہ شرارت کی انہوں نے، ان کے والد بھی بڑے عالم تھے، والدہ بھی عالمہ تھی، ماموں بھی عالم تھے، نانا بھی عالم، ارے گھرانہ ہی ان کا ایسا۔ بچہ پڑھ گیا تو والد صاحب کو غصہ آ گیا۔ غصہ آیا تو باپ کو جب غصہ آتا ہے تو باپ کیا کرتا ہے؟ ماں کو غصہ آتا ہے تو کہتی ہے میں واری جاؤں، میں قربان جاؤں۔ اور باپ کو غصہ آتا ہے تو بس وہ پھر فرق ہے نا ماں اور باپ کے غصے میں۔ باپ چاہا کہ کوئی سزا دے تو سمجھ گئے اور دوڑ پڑے۔ اللہ محل باپ بھی پیچھے دوڑے، غصے میں تھے، وہ بھی دوڑے، وہ بھی دوڑے، وہ چھوٹے تھے، دوڑتے دوڑتے باپ نے آن لیا، گر گئے، پکڑ لیا، اور چاہتے تھے باپ کے ان کے اوپر سے کوئی ایک آدھ تماچا رسید کر دیں۔ علامہ ہلی جو نیچے گرے ہوئے تھے، انہوں نے باپ کو دیکھ کے قرآن کی وہ آیت کی تلاوت کی جس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا۔ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ والد صاحب فوراً سجدے میں گئے۔ یہ بچے تھے، ان نابالغ تھے، ان پہ سجدہ واجب ہی نہیں تھے۔ یہ اٹھے اور دوڑ گئے۔ خیر باپ سجدے سے اٹھے اور مسکرا پڑے اور سینے سے کیا بازار میں کتاب ہے الفین، 2000 دلیلیں قرآن سے ولایت علی پر دی ہیں علامہ ہلی۔ بازار میں کتاب ترجمہ موجود ہے، پڑھیے آپ کتاب۔ کیا مناظرہ ان کا سبجیکٹ تھا، اور کیا مناظرہ کرتے تھے، کیا مناظرہ۔ کبھی پڑھیے ان کے مناظرے کے، وہ مناظرے کیا تھے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کو غصہ آ گیا، اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی، طلاق دی، اور تھوڑی دیر بعد غصہ اتر گیا۔ بیوی بھی سب سے چھوٹی تھی اور محبوبہ تھی، چاہتا بھی بہت تھا۔ اس نے کہا بھائی وہ میں نے غصے میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا غصے میں کہا ہو یا 3 دفعہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کب؟ جی ہو گئی 1 2 3 1 2 3 کہا آپ نے؟ کہا کہ بس ہو گئی، اب حرام ہے۔ ہیں کوئی طریقہ کہ واپس میری؟ انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے ان کی شادی کسی اور سے ہو، پہلے کسی اور سے بیوی کی شادی کرائیے، پھر ان کے پاس رہے، پھر وہ طلاق دیں اپنی مرضی سے، پھر عدت گزرے، پھر آپ نے کہا۔ بادشاہ نے کہا میں اپنی محبوبہ دلہن کو کسی کے ساتھ خود شادی کراؤں، پھر وہ بھیجے، پھر اس سے بہتر تلوار سے میں گردنیں نہ اڑا دوں سب کی، میں اسے کہ پتہ کروں۔ خیر جتنے فرقے تھے سب کے علماء کرام کو بلا لیا، بتائیے۔ اور انہوں نے کہا جی نہیں، سب کے نزدیک یہی ہے۔ انہوں نے کہا تم نماز میں تو متفق ہوتے نہیں ہو۔
میں تو متفق ہوتے نہیں ہو، اس مسئلے میں سب متفق. ہاں سب. بادشاہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، نظام مملکت بھول گیا. ارے بھائی بیوی بات چیز ہی ایسی ہوتی ہے، بیوی چیز ہی ایسی ہوتی ہے. بیوی ناراض ہو جائے بندہ برباد ہو جاتا ہے. یہ تو بیویوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ بے وقوف بیویاں جو شوہروں پر جادو وادو کرایا کرتی ہیں پیسے ویسے دے کر. حالانکہ ان کو پتہ نہیں جادو کروا دیا تو وہ تو بدبخت پہلے ہی کافر ہے، یہ بھی کافر ہو جائیں گے. سمجھے نا؟ تو وہ پیسے حرام میں چلے جائیں. نجات نہیں ہے. اگر شوہر پر بیوی نے جادو کرا دیا ہے تو نجات نہیں ہے، اور اس کو جادو کی کوئی چیز حرام کھلا دی ہے تو بیوی کی نجات نہیں ہے. اور جس سے پوچھو کیوں کروا رہی ہو کہ شوہر کو قبضہ کرنا ہے. ارے بے وقوفو، جو پہلے ہی تمہارے قبضے میں ہے، اس غریب پہ کیا قبضہ کرنا ہے؟ یہ بہت چاہتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے اپنے گھر کو سنبھالنے. بادشاہ برباد ہو گیا. کوئی وزیر پریشان کہ کہیں مملکت ہاتھ سے نہ نکل جائے. کرتے 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 پتہ چلا کہ صاحب نجف میں کوئی عالم ہے. زیادہ وقت تو نہیں لے رہا میں آپ حضرات. جناب ناظم ممبر صاحب کہاں ہیں؟ پڑھنے والے آ گئے پیچھے میرے. معصومہ عالمی. اچھا آ جائے جی. آپ کا حکم پورا کروں گا. ہے جناب نجم توڑو جناب وفد گیا یہ وہ، اور جناب عالی کہا یہ جائیں گے. کہا جی یہ یہاں کے بڑے عالم ہیں؟ آپ یہاں کے بڑے عالم ہیں؟ علامہ ہلی سے بولے. کہا نہیں میں تو نجف کا طالب علم ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں بڑے عالم کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا لے کے تو چلیے. پہلے نجف کے طالب علم کو لے گئے. بڑی سواریاں جاؤ حشم کے ساتھ آ گئے. مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا. دوسرا دن شدت انتظار، دربار سج گیا. مفتی یہ سارے آگے بیٹھ گئے، مولوی صاحب بیٹھ گئے. بادشاہ بے قرار. کافی وقت گزر گیا. مہمان خانے سے ناز و ادا کے ساتھ نکلے علامہ ہلی. کمال شخصیت، کمال شخصیت. بچوں کو چاہیے کہ ان شخصیات کا مطالعہ کریں. نکلے اور دربار پہ پہنچے بادشاہ کا، اور پہنچے اور داخل سرخ رنگ کا کارپٹ بچھا ہوا تھا. جوتے اتارے اپنے، اور جوتے اتار کے ایسے کر لیے، اور جوتے لیے دربار میں داخل ہو گئے. اور بادشاہ کے ایسے سامنے کرتے ہوئے جوتے بادشاہ کے برابر آ کر بیٹھ گئے. شور اٹھ گیا. بدتمیز ہیں، قائدوں کا پتہ نہیں. آپ کو تو کہا تھا نہ بلائیے، ان کو کچھ نہیں آتا شیعوں کو. آپ نے نہ مانی بات. فیصلہ ہو چکا ہے تعالیٰ کا، انہیں بلا لے. دیکھا آپ نے اتنی تمیز نہیں کہ دربار میں آتے ہیں اور دربار میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو سجدہ کرتے ہیں بادشاہ صاحب. اور جوتیاں وہ رکھنے کی جگہ ہے کہ ہاتھ میں اٹھائے سب نے جوتیاں وہاں اتاری ہیں. انہوں نے نہ وہاں جوتیوں اتاری نہ آپ کو سجدہ کیا. پوچھئے بادشاہ بیچارے کو کیا یاد ہے اس ٹائم کہ کیا مجھے دربار کی عزت کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا جناب شیعہ عالم صاحب بتائیے ان سے کہ کیا دو باتیں ہیں، آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ مچل کر کہا دربار میں، یاد رکھیے گا بادشاہ سلامت، ہم علی والے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے. ہم سجدہ نہیں کرتے. اچھا تو یہ جوتیاں تو وہاں رکھنے کی جگہ تھی تو آپ نے یہاں ہاتھ میں لے کر رکھ. اوہو بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ وہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، اس سے ڈرا ہوا تھا. کیا روایت پڑھی؟ کہا میں نے روایت پڑھی تھی کہ پیغمبر اسلام مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو پیچھے وہ جو ان کے جو تھے بڑے انہوں نے جو ہے پیچھے سے نبی کی جوتیاں چرا لی. اتنا کہنا تھا کہ وہ کھڑے ہو گئے. بادشاہ سلامت دن کے وقت سفید جھوٹ، یہ ہے شیعوں کے عالم، سفید جھوٹ کہ نبی کی جوتیاں ہمارے انہوں نے چرائیں تھی بڑے.
بادشاہ سلامت جن کا کہہ رہے ہیں وہ تو نبی کے 65 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. کو غلطی ہو گئی، وہ میں نام لینا بھول گیا، وہ نہیں، وہ تو جو وہ والے تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہا ہمارے والے تو 85 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. علامہ ہلی نے کہا نہیں پھر مجھ سے غلطی ہو رہی، وہ نہیں، وہ تو وہ والے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے وہ تو 165 سال نبی کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے. کہنے لگے نہیں وہ نہیں، وہ تھے. کہا وہ جو ہیں وہ 95 سال فوت ہونے کے بعد نبی کے پیدا ہوئے. جوتیاں کہ دیکھا بادشاہ سلامت جھوٹ پکڑا گیا. علامہ ہلے نے جوتی پھینک دی اور کہا لو بادشاہ سلامت میرا مسئلہ حل ہو گیا، خود آپ نے سن لیا، جو نبی کے انتقال کے 65 سال بعد پیدا ہوا، 85 سال بعد پیدا ہوا، 75 سال بعد پیدا ہوا، 100 سال بعد پیدا ہوا، اسے کیا پتا محمد کا حلال کیا ہے حرام. سن رہے ہیں حضور؟ بادشاہ سلامت میں مسئلہ اس کی زبان سے بیان کروں گا جو زبان رسالت چوس کے جوان ہوا. آپ کی بیوی آپ پہ حرام نہیں ہوئی، ایک سانس میں 3 نہیں 3000 بار کہ طلاق نہیں ہوتی، وہ ایک سمجھی جائے گی جو ایک بار کہی جائے. بادشاہ کھڑا ہو گئے، قدموں سے لپٹ کا وزیروں کو دیکھ کر کہا آج سے جو ان کا مسلک ہے وہی میرا مسلک. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. یہ آپ کا مذہب ہے. ایک جوتی سے آپ کے عالم نے کتاب مارکیٹ، بڑی کتابیں، بہت عالی شان شخصیت، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. حضور عالی اب میں ذرا رکتا ہوں کہ فرمائش بھی جو ہے وہ میں پوری کروں. وہ فرمائش کر رہے تھے کہ معصومہ عالمین کی تسبیح بیان کریں. ایسے کیا تسبیح کا راز، شہزادی کی تسبیح کا راز، شہزادی کی تسبیح کا راز. مشکل کشان 34 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. پہلا راز سنیے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. نام سارے اللہ کے ہیں، تسبیح جناب سیدہ کی، تسبیح جناب سیدہ کی ہے. معصوم نے فرمایا کہ معصوم فرماتے ہیں جیسے تم نماز کی تربیت دیتے ہو ایسے ہم اہل بیت اپنے بچے کو تسبیح جناب زہرا کی تربیت دیتے ہیں. ایک شخص آیا کہنے لگا فرزند رسول میں بہت پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، کھانے کو نہیں ہے، قرض چڑھ گیا ہے، قرض گریبان پھاڑ رہے ہیں، بیماریوں نے آن لیا ہے، مشکل سے مشکل حالات ہیں، گھر نہیں ہے، خودکشی کے سوا کوئی چارہ نہیں، بہت مسائل ہیں، کوئی عمل بتائیے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میری دادی کی تسبیح پڑھا کر. اس نے کہا تسبیح سے مراد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. کہاں؟ حیران ہو کے کہا آقا میں نے عرض کیا میرے مسائل پہاڑوں سے زیادہ، میرے مسائل بہت ہیں. اس نے کہا وظیفہ دیں گے کہ جا 40 دن غاروں میں جا کر عبادت کر، دریاؤں میں جا کر عبادت کر. انہوں نے تو چھوٹا سا عمل بتا دیا، چند سیکنڈ کا، تو چند سیکنڈ کا. یہ مطلب یہ تھا
مولا آپ نے تو مجھے چھوٹا تھا. معصوم نے کہا یاد رکھنا اس عزتوں والے رب کی قسم جس نے میرے جد کو نبوت اور مجھے امامت عطا کی ہے، اللہ کے خزانوں میں اگر تسبیح زہرا سے بڑا کوئی عمل ہوتا تو اللہ وہ میری دادی کو عطا کرتا. سب سے بڑا. اسے اپنے بچوں کو تربیت دیجئے، خود تربیت. گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھیے. معصوم نے فرمایا اگر کوئی گھر سے نکلنے سے پہلے تسبیح معصومہ عالمین کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھ کے پھر گھر سے باہر جائے، رستے میں ہزاروں قاتل کھڑے ہیں، میں خود زندہ واپس گھر پہنچا دوں. جس کی تسبیح لوگوں کی مشکلات کے حل کر، اس کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں. اس کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں. عزادارو جس کی تسبیح سے بسم اللہ مشکلات، اس کی 4 سال کی 4 سال کی، نام اس کا بھی فاطمہ، 4 سال کی بچی کجا اور خاردار رسیاں ہاتھوں میں. صحیح پڑھا میں نے؟ نہیں، میں نے پردہ ڈالا، مجھے معاف کی. 4 سال کی بچی کجا اور گردن میں رسی کجا. اتنی سخت تھی رسی کہ اگر بچی بات کرنا چاہتی تھی تو بات نہیں کرتی. بس آپ نے بس پڑھنے والے بھی آ گئے، آپ نے بھی گریہ کر لیا. اللہ بانیان کی توفیقات میں اضافہ. آپ کی آرزو بہترین مجلس ہو گئی. سبحان اللہ، کیا روحانی مجلس ہو گئی. بس میں بھی اجازت لے لوں، اتنا بتا دوں، بس ایک ہی آواز آتی تھی قید خانے سے، ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا. پھر عزادارو یہ آواز خاموش ہو گئی. پھر آل محمد قید سے رہا ہو. اب 2 جملے میں تعظیماً کھڑے ہو کر پڑھوں گا، تعظیماً کھڑے ہو کر پڑھوں گا، اس لیے کہ اس معصومہ کا ذکر ہے. اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ کربلا سے لے کر شام تک آپ کے قافلہ سالار آپ کو بتاتے ہیں 3,500 کلومیٹر، 4,000 کلومیٹر. آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، کوئی روایت پڑھی آپ نے 4,000 کلومیٹر کے سفر میں کوئی آواز آئی ہو تھک گئی ہوگی معصومہ بیٹھ جا. میری جان قربان، بیٹھی نہیں عزادارو، بیٹھی نہیں، بس آواز آتی رہی، پھر خاموش ہو گئی. پھر اہل بیت رہا ہوئے. ایک ہی جملہ اہل، بس آپ نے گریا، بہت اچھی نظامت کیا، بہت ادبی بس اہل بیت رہا ہو گئے. پھر اہل بیت رہا ہوئے، پھر لوٹا ہوا مال، تبرکات آنے لگا. ایک مسند، ایک گھر خالی کر آیا بی بی، اس میں اہل بیت امام حسین کا غم منانے قید خانے سے نکلے. وہ گھر اتنا ہے جتنا یہ قید خانہ ہے، اور قید خانے سے لے کر یہ جو رستہ ہے یہاں تک وہ گھر ہے، سیدھا اسی محلے جہاں بی بی نے آ کر بھائی کا ماتم کیا، وہ ایک ہی رستہ جاتا ہے. قید خانے سے نکل ایسے جا کے آگے وہ گھر ہے. اللہ آپ کو لے جائے جا وہاں کے حالات، روزوں کی حفاظت. عزاداروں، ماتم داروں، ایک جلی ہوئی مسند جناب زینب عالیہ نے اٹھائی، مسند بچھائی. سید سجاد، آج ہتھکڑیاں اتر گئیں، آج تو کٹ گیا ہے. سید سجاد کا ہاتھ پکڑا، مسند پر بٹھایا، بیٹا بیٹھ جا. بیٹھ گئے. جو بی بی دونوں زانو خم کر کے سید سجاد کے سامنے بیٹھ، ہاتھوں کو جوڑا
تڑپ گیا میرا امام، ہاتھ چوم کے کہا پھوپھی اماں، ماں ہے میری آپ، پھوپھی میں بیٹا ہوں آپ کا، کیا کر رہی میرے ساتھ؟ کہا سجاد ماں ہو کے کہتی ہوں، میرے حق کا واسطہ بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا بیٹا، سنیے گا ماداد، ماں کے حق سے کہتی ہوں۔ سجاد بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے جناب زینب نے کہا سجاد 10 محرم تیرا بابا مارا گیا، تجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا، پھوپھی تجھے پرسہ دیتی ہے، ارے بابا کا پرسہ قبول کر سکتا، ارے چچاؤں کا پرسہ قبول کر، علی اکبر کا پرسہ قبول کر۔